مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رحمت تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر، جب تک ایک سانس اور خون کا قطرہ ہے، صدیق اکبر کی صداقت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو، حضرت عثمان کی شجاعت کو، حضرت علی کی جرأت کو، شہداء کربلا کی شہادت کو، ناموس صحابہ کو بستی بستی کریا کریا بیان کرتے رہیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم اسلام کے عظیم سکالر محترم حافظ اسد مامون سلفی، خطیب مکرم مسجد ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل آپ نے فضیلت الشیخ حافظ صہیب حفظہ اللہ کی زبان سے قرآن کی عظمت، اس کے فوائد اور انسان کے اوپر اس کا رنگ کیا ہو، اس کے متعلق نصیحتیں سنی۔ ہم دنیا کے سارے لوگ بھی مل جائیں، قرآن کی عظمت کے متعلق گزارشات کرتے رہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قرآن کی عظمت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے عرض کروں گا۔ نمبر 1، قرآن اور پہلی کتابوں کا آپس میں مقابلہ کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی حیثیت دوسری کتابوں کے مقابلے میں اس کی عظمت اور عزت کیا ہے۔ اور تیسری بات، قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔
یہ ایک معلوماتی گفتگو ہے، قرآن کی ایک تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کی عزت و عظمت کا اظہار تب ہوتا ہے جب موازنہ ہو۔ آپ دنیا میں یہ بات جانتے ہیں کہ کمپٹیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اپنے گھر میں سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر انسان کا اپنا پتہ چلتا ہے کہ انسان دوسرے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم موازنہ کریں گے قرآن کا دوسری کتابوں کے ساتھ تو پھر پتہ چلے گا قرآن کی حیثیت کیا ہے اور ان کی کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تھا انسان کی ہدایت اور رہنمائی۔ انسان ایک ایسی مشینری ہے جسے جب تک فیڈ نہ کیا جاتا رہے، جس طرح آج کمپیوٹر مشین ہے، ہر نئے ڈیزائن کے لیے ایک نئی فیڈ دی جاتی ہے، نئی فلاپی لگائی جاتی ہے جس سے وہ ایک نیا ڈیزائن تشکیل دیتا ہے۔ قرآن بھی انسان کے اندر ایک فلاپی ہے جو اس کے اندر داخل کی جاتی ہے تو اس کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ انسان کی اس نفسیات کو جانتے تھے کہ یہ خود بخود نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اسے بربادی اور خرابی سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ آواز کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو آغاز میں ہی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم اور ہماری ماں حوا، ان دونوں کو بنانے کے بعد پہلے جنت میں بھیج دیا تھا۔ اس وقت کوئی آزمائش نہیں سوائے چھوٹی سی بات کے، کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو تو ساری جنت کی نعمتیں تمہاری، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان اس بات میں تمہیں بہکائے گا۔ وہی ہوا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ سب صاحب ایمان ہیں، اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے، اس لیے آپ میں معصومیت بھی ہے اور یہی فطرت ہے ایک مومن کی۔ نبی مکرم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بد فطرت بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور پورے ڈھیٹ بن کے اس پہ قائم بھی رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن بڑا معصوم ہوتا ہے، دوسرے کی بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ ہمارے بابا بھی ایماندار اور معصوم تھے، شیطان مکار دیوس یہ بد فطرت بھی تھا اور کمینہ بھی تھا۔ اس نے جھوٹ بولا بابا کے سامنے، کہنے لگا یہ تو شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ رہو، ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں مل جائے۔ تو سیدنا آدم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک شخص ایسا سفید جھوٹ بھی بول سکتا، اس کے بہکاوے میں آگے۔ جب فَأَكَلَ مِنْهَا، جب دونوں نے کھا لیا تو اسی وقت اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے ناراض ہو کے کہا قَالَ احْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر کہا میں تمہیں کہتا ہوں تم اور یہ دشمن ہو، یہ تمہاری خیر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دشمن کبھی خیر نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ اگر خیر خواہی میں بھی آتا ہے تو اس کا مقصد اسے ذلیل کرنا، اسے رسوا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا بعضکم لبعض عدو، اب یہ بات ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے۔ آدم کو بھیج تو دیا تو ایک خاص وقت تک تم آزمائش میں دنیا میں رہو گے،
لیکن ساتھ یہ کہا کہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی تیرے پاس آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ وہ اصول ہے جو اللہ نے انسان کو دیا تھا، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہی قانون ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ ہم اگر بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم شقاوت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضلالت سے، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا ہوگا۔ اب اللہ ہدایت اور رہنمائی دیتا رہا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ سے سوال کیا، برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ کہا ان میں صاحب کتاب کتنے ہیں؟ عمومی طور پہ ہمارا تصور یہ ہے کہ 4 کتابیں ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 یا 315۔ وہ قرآن سے پہلے وہ 310، 11، 12، 13، 14 جو کتابیں تھیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی دنیا میں جس کتاب کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے وہ 1950 کے عشرے میں بحر مردار کے کناروں سے کچھ مخطوطے ملے تھے، پتھر کی سلیں تھیں جن پہ لکھا ہوا تھا۔ اس میں ایک لفظ تھا اخنوخ۔ اخنوخ ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے پہلے ہوئے۔ اور اگر محققین نے اس پہ تحقیق کی، اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، لیکن اس لفظ اخنوخ پہ اٹک کے کہنے لگے شاید یہ اس کتاب کا کچھ حصہ ہے جو اللہ نے اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ لیکن جو کتاب ہم پڑھ نہیں سکتے، جو کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے بعد ہمیں جو بات ملتی ہے وہ نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ عراق میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو سعدیات کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑا سا ایک فرقہ ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس کچھ آیات ہیں جس میں اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا یہ حصہ ہے۔ ہمارے پاس ایک وقت تھا جب یہ پوری تھی، امتداد زمانہ کی وجہ سے یہ ہم سے چھن گئی۔ اب یہ تھوڑی سی ہمارے پاس باتیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ نہ کر سکے، اس سے رہنمائی لی ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح آگے چلے تو سیدنا ابراہیم کا نام بہت بڑا ہے۔ قرآن بتاتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے صحیفے بھیجے ابراہیم پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ہمیں قرآن میں صرف ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، ان کی زندگی کی آزمائشوں کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تورات میں بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ ممکن ہے یہ جیلی اپنے پاس سے بات بنائی ہو، یہ بھی ممکن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو، اس لیے اس کے متعلق کوئی بات نہ کرو۔ تو میرے عزیز بھائیو، صحف ابراہیم کے متعلق بھی ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، آگے ان 4 کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ ان میں پہلی ہے تورات، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور اس کا المیہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ یہ تختیاں دی، اس وقت قوم بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ جب یہ واپس آئے، انہوں نے حالات دیکھے تو تختیوں کو پھینکا تو وہ ٹوٹ گئی۔
اور اس وقت آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور بال کو چھوڑ دے, لوگ تماشا نہ دیکھیں, میرا کوئی قصور نہیں, میں نے انہیں منع کیا تھا. بہرحال اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی نے وہ کتاب اپنے لوگوں میں نافذ کی. لیکن آپ یہ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے یہود کے علماء کے متعلق بہت سی باتیں لکھی. انہوں نے سب سے پہلے جسارت یہ کی کہ اس کتاب کی تحریف اس طرح کرتے رہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. بات تورات کی ہوتی لیکن ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیتے, یہاں سے اٹھاتے یہاں لگا لیتے. یہ کلمات کی تحریف اس کی جگہوں کو بدل کے کرتے. مقصد کیا؟ اپنا مقصد حاصل کرنا, اپنے پیٹ کے جہنم کو بجھانا. تو اللہ رب العزت جب لوگوں نے اس بات پہ توجہ نہ دی, تحقیق نہ کی, علماء کی ہر بات مانتے رہے, تو پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھے. وہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے پھر لوگوں کے سامنے آگے کہتے یہ اللہ کی طرف سے. یہ المیہ ہوا تورات کے ساتھ. اور یاد رکھیں جب قومیں تحقیق کا رستہ چھوڑ دیتی ہیں اور اللہ کی کتاب کی یہ بے حرمتی برداشت کرتے چلے جاتے ہیں کہ علماء کا جو دل میں آئے وہ تعویل کرتے رہیں, وہ اس کی تحریف کرتے رہیں, لوگ اسے سنتے رہیں اور واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہیں, تو یاد رکھیں پھر اللہ کا غضب آ جاتا ہے. سورت بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے انہیں وارننگ دی, کہا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اے بنی اسرائیل میں تمہارے متعلق ایک فیصلہ کر چکا ہوں, اگر یہ فساد پھیلانے سے, تورات کی تحریف سے, اللہ کی نافرمانی سے اور انبیاء کی باتوں کا تمسخر اڑانے سے باز نہ آئے, یہ فساد کرنے سے باز نہ آئے, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, میں تم پہ بہت سخت گیر لوگ مسلط کر دوں گا. پھر تاریخ بتاتی ہے ان کی عادت بن گئی تھی, ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, جس طرح آج ہماری عادت بنی ہوئی ہے. جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاكُمَا, پھر اللہ کا پہلا وعدہ آ گیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا. اس نے حملہ کیا, اس وقت فلسطین کے اوپر, بیت المقدس کے اوپر حکومت تھی بنی اسرائیل کی. اس نے حملہ کیا اور وہ تباہی مچائی. پہلے انہیں قتل کرتا رہا, اس سے دل بھرا تو آگ کی خندقیں کھود کے اس میں پھینکا. جب اس سے دل بھرا تو ریت کے بوروں سے باندھ کے سمندر میں پھینکا. جو یہودی وہاں سے بھاگ سکا وہ بھاگ گیا, وگرنہ کسی کو نہیں چھوڑا. اور یہ بستی ایسی اجڑ گئی, اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. 200 سال کے بعد ایک اللہ کا نبی گزرا یہاں جن کا نام عزیر ہے, جس کا تذکرہ اللہ سورۃ بقرہ میں کرتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. یہاں سے گزری, ہر طرف موت کا سناٹا تھا, بھنجر پڑے ہوئے تھے, انسان تو کیا کوئی جانور پرندہ چرندہ بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ کہنے لگے انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا انہیں؟ اللہ نے کہا پریکٹیکلی بتاتا ہوں تمہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, 100 سال کے لیے موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَ, پھر اٹھایا اور پوچھا کم لبثت, کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبثت یوماً او بعد یوم. یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ کوئی عام ولی اللہ نہیں ہے, عام انسان نہیں ہے. 100 سال تک پڑے رہے. آج اسی بات پہ بحثیں ہوتی ہیں نا ہماری. 100 سال اللہ کے نبی پڑے رہے تو اللہ ہی نے پوچھا. یہ کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے.
کم لبس، کتنی دیر ٹھہرے آپ؟ کہا لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبست مئات عام، آپ تو 100 سال سے یہاں پڑے ہیں۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، بسا بھی نہیں، اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ وانظر الی الحمار، اور اپنی سواری کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ اب دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، کیف ننشزها، کیسے جوڑتا ہوں، کیسے زندہ کرتا ہوں۔ ثم نقصها لحما، ہڈیاں خود بخود جڑنی شروع ہو گئی، کیونکہ مالک کا حکم آ گیا تھا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جڑنی شروع ہو گئی، اوپر گوشت چڑھ گیا، سکن آ گئی۔ اللہ کے نبی نے بے اختیار کہا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہوا جس میں تورات نابود ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے، عزیر علیہ السلام نے دوبارہ املا کروائی، ان لوگوں نے پھر اپنی حرکتوں کو نہ چھوڑا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوسرا وعدہ اللہ کا آیا۔ روم کا ایک حاکم تھا انٹیوکس، اس نے اپنے سب سے کمینے جرنیل جو بڑا جابر تھا اسے بھیجا ایک مرتبہ پھر فلسطین بیت المقدس کی طرف، اور اس نے ہر مسجد کو، ہر چیز کو برباد کیا، ان کی کتابوں کو ٹھوکروں پہ اڑایا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہی وقت تھا جب یہ بھاگ کے مدینہ منورہ تک پہنچے، جو وہاں تھا وہ زندہ نہ بچا۔ اب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، انہوں نے پھر جو کتاب لکھی وہ 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ کتاب الپدیش، دوسرا کتاب الخروج، تیسرا کتاب اعداد و شمار، اور چوتھا حصہ، اللہ اکبر ذہن سے نام نکل گیا، ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ 4 ان کے پاس تھے۔ اب اللہ کی کتاب میں یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کتاب کسی کی سوانح عمری کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کتاب الپدیش میں، اعداد و شمار جس میں بنی اسرائیل کا اعداد و شمار ہوا، گنتی، کتاب گنتی بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر انہیں ایک اور کتاب ملی، ایک شخص سفر پہ جاتا ہوا اسے کچھ مخطوطے ملے، وہ کہتے ہیں وہ لائے، اور اس وقت ایک نبیہ عورت تھی، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی عورت پہ نبوت نازل نہیں کی۔ اس کتاب کا نام کتاب تثنیہ ہے، 5 حصوں پہ مشتمل ہے۔ اب جب تورات کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک باب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آگے جا کے آتا ہے کہ اس کا بقیہ حصہ فلاں باب میں ملے گا، جب وہاں جاتے ہیں تو وہ باب ہی نہیں سرے سے ہوتا۔ اللہ کی کتاب میں ایسے تضادات نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی کتاب تھی وہ نابود کر دی، اور اس میں بہت سے ایڈیشن شامل کر دیے، اس لیے وہ کتاب اس قابل نہ رہی کہ اس پہ عمل کیا جائے یا اس سے ہدایت اور رہنمائی لی جائے۔ اسی طرح اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کی زبور، اور آج جو سام ہے وہ اس میں اشعار ہیں اللہ کی تعریف کے کچھ، وہ باقاعدہ ایک مستقل کتاب نہیں ہے۔ تو اس پہ بحث نہیں کہ وہ کیا تھی اور اب کیا بنا دیا، وہ انسان کے سامنے جب وہ پڑھتا ہے سام کو تو اسے احساس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، اور انجیل کے متعلق یہ بات عرض کر دوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ 200 سال بعد سب سے پہلے دین عیسوی میں تحریف کرنے والا شخص یہ سینٹ پال تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں رہتے ہوئے یہ شخص ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تو یہ شخص جو ہے، یہ جس طرح عبداللہ بن سبا مسلمان بن کے مسلمانوں کے لیے فتنہ بنا تھا، یہ سینٹ پال جو ہے یہ عیسائی بن کے اس نے عیسائیت کے دین کو برباد کیا۔
پھر ایک وقت ایسا آیا، جرمن کا ایک ورلڈ رائے، ان کا رومن کیتھولک مورخ ہے، وہ لکھتا ہے 200 سال کے بعد کیفیت یہ تھی کہ 300 کے قریب اناجیل تھی، ہر بندہ اپنی بغل میں ایک انجیل لیے پھرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ اصل ہے۔ ہمارا پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا تھا اس وقت۔ آج وہ کرسچن کونسل ہے جو ویٹیکن میں بنی ہوئی ہے، اس وقت چونکہ عیسائیوں کی حکومت بیت المقدس میں تھی، وہاں یروشلم کونسل بنی ہوئی تھی، عیسائیوں کے پوری دنیا کے علماء اس میں تھے۔ انہوں نے کہا اس ہزیمت سے نکلو۔ کس طرح نکلے؟ تو اس کا طریقہ والٹرائے کے بقول، اس کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ کہا ایک ٹیبل لو اور بیت اللحم میں چلے جاؤ۔ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم نے جنم دیا تھا۔ تو یہ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ، یہودیوں کے لیے دیوار گریہ، ان کے لیے یہ بیت اللحم سب سے مقدس جگہ ہے۔ انہوں نے وہاں وہ ٹیبل رکھا بقول والٹرائے کہ ہمیں نہیں بتا، کہتا ہے اس ٹیبل کو ہلایا گیا تو جو نیچے گر گئی، کہا یہ ناقابل اعتماد، جو اوپر رہ گئی وہ قابل اعتماد، وہ 4 ہیں، لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور اللہ اکبر، بہرحال 4 اناجیل ان کے پاس ہیں۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 17ویں ہجری میں میونخ جرمنی کا ایک شہر ہے، اس کی یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا جس نے کہا کہ اناجیل جو سب سے قدیم ہے، انجیل آرامی زبان میں اتری تھی، جو قدیم ترین ملتی ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ انہوں نے کہا اناجیل کو اکٹھا کرو اور آپس میں ان کا مقابلہ کرواؤ کہ آپس میں موازنہ کرو، پتہ چلے کیا ہے۔ اس پہ جب تحقیق ہوئی تو اس وقت اس کے ڈائریکٹر نے جو رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ 300 اناجیل میں 2 لاکھ لفظوں کا آپس میں فرق ہے۔ تو جس میں اتنا تضاد ہے وہ انسان کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ اب ان ساری باتوں کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں۔ 600 سال تک اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا۔ 570 میں اللہ کو انسانیت پہ رحم آیا اور اس نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور پھر آپ پہ قرآن کا آغاز ہوا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے کچھ مدت تک آپ کو خوابیں آتی تھیں۔ جب دن ہوتا تو وہ خوابیں بالکل ایسے تھی جیسے بالکل سچی پوری ہو رہی ہو، جو رات کو دیکھا تھا وہ دن کو ہو جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیف طبع نے مناسب نہ سمجھا کہ لوگ بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر بتوں کو پوجتے ہیں، ننگے طواف کرتے ہیں، آپ یہاں سے نکل کے مکے سے بیت اللہ سے تھوڑا سا دور ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ نبی کریم دیکھیں اتنے ٹیکنیکل آدمی تھے، یا اللہ نے رہنمائی کی تھی کہ پورا مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن آپ نے جس پہاڑی کا انتخاب کیا تھا، آج بھی اگر غار حرا میں آپ بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ یہ نبی کریم کی سلیکشن تھی، ایک میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دانائی تھی کہ آپ نے پورے مکے کے پہاڑوں کو شاید چھانا ہو پہلے، لیکن آپ نے جس پہاڑی کو اور جس غار کو منتخب کیا، بے شک آپ بیت اللہ سے دور تھے لیکن آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ آج بھی آپ اس کوہان پہ چڑھ کے دیکھ لیں، وہاں بیٹھیں اور بڑی بڑی بلڈنگز ہونے کے باوجود آپ جب بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، آپ کے کبھی تصور میں بھی نہیں تھا ایسا ہو جائے گا۔ ایک دن وہ فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا اقرأ، پڑھیے آپ، اور ساتھ ہی آپ کو اپنے بازوؤں میں پکڑ کے دبایا۔ آپ نے فرمایا مجھے تکلیف محسوس ہوئی،
میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ، پھر اللہ نے میرے سینے کو کھولا، میں پڑھنے لگا، کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اٹھے، گھر پہنچے، اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کو کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ حضرت خدیجہ کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اتنی دانا عورت تھی۔ وہ کہنے لگی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو گرے پڑے لوگوں کو اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے معاملات میں ان کی معاملت کرنے والے ہیں، اللہ کیسے ضائع کرے گا آپ کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی چلو میرے چچیرے بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو ایک عیسائی عالم دین تھے۔ انہیں جا کے ساری بات بتائی، ایک دم چونک کے کہتے ہیں محمد تجھ پہ وہی ناقوس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا جب تیری قوم کے لوگ تمہیں نکالیں گے تو میں اس تیری مدد کروں گا۔ آپ نے تعجب سے کہا کیا میرے چچا مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، جس کو یہ دعوت ملی، جس نے اس دعوت کو پھیلایا، اس کے اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ یہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کی جو ہے تنزیل، اس کا نازل ہونے کا انداز دوسری ساری کتابوں سے مختلف تھا۔ پہلے کتابیں دی جاتی لیکن قرآن کے الفاظ کو دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم پر وحی نازل ہوتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت میں آ کے اسے پڑھ کے سناتے، پھر خواتین کی جماعت میں پڑھ کے سناتے۔ کہتے ہیں جب ہم 10 آیتیں آپ سے سن لیتے، جب تک انہیں سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں چلتے تھے۔ صرف قرآن نازل ہی نہیں ہوتا رہا بلکہ اس پہ عمل بھی، پریکٹیکلی عمل جو ہے وہ ایک جماعت کرتی ہوئی نظر آتی تھی، اور ان کے اوپر حکم آتا، یہ ایسے تعمیل کے لیے چل پڑتے کہ اللہ بعض اوقات حکم کو واپس لے لیتا۔ آپ سورت مزمل پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جا، رات کا 1 پہر، رات کا نصف اور 2 پہر کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم ہی نہیں، آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، اللہ اسی سورت کا دوسرا رکوع اتارا، کہا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم۔ تیرے رب نے جان لیا، دیکھ لیا آپ کو۔ رات کا 1 پہر، رات کا نصف، رات کے 2 پہر، آپ اور آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ علم ان لن تحصوا، اللہ نے تمہارے من کو دیکھ لیا ہے، محسوس کر لیا، تمہارے اندر کو دیکھ لیا ہے۔ فتاب علیکم، اللہ اپنا حکم واپس لیتا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے ہو گئے کر لیا کرو، اب پابندی نہیں ہے کہ رات کا 1 پہر، نصف یا 2 پہر۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے صلوا ما تیسر من الصلاۃ، جتنی آسانی سے نماز ہو سکے وہ پڑھو، کم از کم 2 رکعتیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص فجر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورت میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اور جو شخص 8 پڑھتا ہے اس کے لیے تو کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ کرو گے تو اللہ مقام محمود عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب والا کر دے۔ یہ قرآن اترتا ہے، صحابہ سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ 23 سال میں نجمن نجمن آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا،
صحابہ میں جو لکھنا جانتے تھے اس وقت ابھی کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، لوگ پتوں پہ لکھتے، درخت کی چھال پہ لکھتے، بکرے کے پیٹ کے اندر جھلی ہے اسے ایک پروسیس سے گزار کے کاغذ کی صورت بناتے، اس کے اوپر لکھتے، اسی طرح چمڑے کے اوپر لکھا جاتا۔ تو یہ ایک ایسا تھا جو بکھری ہوئی چیز تھی، اور کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ پارے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے بعد ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے جسے عریضہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جو انہوں نے پورے سال میں سنا، یاد کیا یا لکھا ہوتا وہ نبی کریم کو پیش کیا جاتا۔ آپ اس میں تصحیح فرماتے کہ فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے یہ آیت لکھ لو، یہ تم نہیں سن سکے۔ تو یہ اس طرح قرآن مکمل ہوتا رہا۔ جب اس دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بہت سے لوگوں نے قرآن کے حصے یاد کیے ہوئے تھے۔ پورے قرآن کے حافظ جو ہیں ایک تحقیق کے مطابق صرف 23 لوگ تھے۔ ان میں ایک عورت تھی جن کا نام ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پھر نبی کریم کے بعد بہت سے لوگوں نے حفظ کیا، یاد کیا، اور پھر ایسا ہوا اس وقت تک جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے، جب بھی کوئی کنفیوژن کسی کو ہوتی، کئی ایسے واقعات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب پڑھ رہے تھے، سیدنا عمر نے سنا تو وہ ایک دوسری قرات میں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ایک کپڑا لیا، ان کے گلے میں ڈال کے کھینچتے ہوئے نبی کریم کے پاس لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابی کو کھینچتے ہوئے سیدنا عمر لا رہے ہیں۔ کہا عمر اللہ آپ پہ رحم کرے، چھوڑو انہیں، کیا بات ہے؟ کہا جی قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑو۔ عمر بتاؤ کیسے پڑھا ہے؟ ابی بن کعب کو کہا کیسے پڑھا ہے؟ ابی بن کعب نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا عمر تم پڑھو۔ حضرت عمر نے دوسری قرات میں پڑھا۔ آپ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی کنفیوژن ہوتی تو لوگ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی کریم اس کنفیوژن کو حل کر دیتے۔ آپ کی زندگی میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ایک جھوٹے داعی نبوت کے خلاف، جس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ یہ اتنا چاتر آدمی تھا، اتنا زبان دراز تھا، کہتے ہیں یہ گھنٹوں بات کرتا، جو ایک مرتبہ زبان سے بات نکل جاتی دوبارہ نہیں آتی تھی۔ اور اسے یہ وہم بے وقوف کو ہو گیا کہ اگر مکے میں ایک ان پڑھ آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنے لوگ ان کے ساتھ چل پڑے تو میں کروں گا، تو میں تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ حالانکہ نبوت پڑھے لکھے کو نہیں، یہ تو اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی اس طرف متوجہ کرتا ہے لوگوں کو۔ کسی کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ مرزا جو تھا نا، اسی بھی یہی زوم تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک جگہ لکھتے ہیں، میں اپنے چچا کے ساتھ اس کے باپ کو ملنے کے لیے گیا، اور جب ہم مل کے آئے تو یہ مرزا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گفتگو سن کے میرے چچا جو میرے ساتھ تھے وہ کہنے لگے ابوالکلام میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ نوجوان جو ہے نا، اگر اس کو ذہنی طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک دن نبوت کا دعویٰ کر دے گا۔ بعض لوگوں کو علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ایسے باتیں کرتے ہیں حقیقتاً یہ سائیکو کیس ہوتے ہیں کہ ذہن میں یہ سوار ہو گیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے جو علم ہے وہ کسی کو نہیں۔ حالانکہ امام مالک جیسے امام جنہیں پوری دنیا مانتی تھی، مصر سے ایک شخص آیا، اس نے کوئی مسائل پوچھے، جو آپ کے ذہن میں تھے وہ بتا دیے، باقی کہا یہ مجھے نہیں بتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام میں وہاں سے آیا اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ کہا مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو مالک بن انس کو اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، لوگ میری جہالت سے بچ جائیں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا۔ آج ہم ہیں، ہمیں پتا نہ بھی ہو، ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے غلطی بتا دیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اسے زوم تھا۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اس داعی نبوت جھوٹے کو
اس کے ساتھ کلیش ہوا، لڑائی ہوئی ریاض کے پاس، ریاض سے تقریباً 60 کلومیٹر دور جگہ وہ یمامہ ہے، آج وہاں چھونی بنی ہوئی ہے، سعودی عرب نے فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے اس گاؤں کے قریب ایک چھونی بنائی ہوئی ہے، یمامہ کے مقام پہ یہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہوئے، اس میں بہت سے حفاظ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حضرت ابو بکر کے پاس آ کے کہنے لگے، اے خلیفۃ الرسول، یمامہ کی لڑائی کے اندر بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا معاملہ بھی پہلی کتابوں جیسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر کہنے لگے کہ ہم قرآن کو 2 گتوں کے اندر یعنی ایک کتابی صورت میں جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا میں نہیں کروں گا۔ حضرت عمر اس کے حق میں دلائل دیتے رہے، حضرت ابو بکر انکار کرتے رہے، بالآخر جب 2 بندوں میں فیصلہ نہ ہو تو اسلام کہتا ہے ایک تیسرے کو ثالث بنا لو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ہمارا ایک دوسرے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم کسی ثالث بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک انصاری صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حافظ قرآن بھی تھے اور کاتب وحی بھی تھے، ان کو ثالث اپنا بنا لیا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت زید بن ثابت نے دونوں کے دلائل کو سنا، اور دلائل سننے کے بعد انہوں نے حضرت عمر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ حضرت عمر کے دلائل بہت اچھے ہیں اور واقعتاً ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زید اگر تم نے فیصلہ کر ہی دیا ہے تو پھر یہ بات تم ہی پہ ڈالتے ہیں کہ تم ہی اس قرآن کو لکھو اور ایک کتابی صورت میں بنا دو۔ تو میرے عزیز بھائیو وہاں کچھ شرائط طے کی گئی، کہا گیا جب تک 2 بندے کسی آیت کی گواہی نہیں دیں گے اور وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا، اور پھر یہ کہیں کہ سال کے بعد جو مجلس ہوتی تھی اس میں رسول اللہ کے سامنے پڑھ کے بھی سنایا، آپ نے اس کی تصحیح فرمائی، اور تیسری گواہی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ بھی اس بات کی گواہی دیں کہ واقعتاً مجھے بھی یہ آیت اسی طرح یاد ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن جو ہے لکھا جاتا رہا۔ یہاں میں ایک بات پھر عرض کر دوں، قرآن جو اترا تھا یہ اس ترتیب سے نہیں اترا تھا، لیکن جس طرح قرآن کی آیات نازل ہوتی تو جس طرح قرآن کے الفاظ سکھائے جاتے اس طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ اس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت کے اندر رکھنا ہے، کس آیت کے بعد یا کس آیت سے پہلے رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ لکھنا شروع ہو گئے، یہ تقریباً 1.25 سال کی مدت گزری، تو یہ بہت بڑا جو اس سے پہلے حضرت زید کہتے ہیں جب مجھے سیدنا ابو بکر نے کہا نا تو میرے اوپر اتنا بوجھ آیا تو میں اپنے دل میں کہنے لگا کاش اگر مجھے یہ کدال دے کے کہتے نا کہ احد پہاڑ کو یہاں سے کھود کے دوسری جگہ اس کا ڈھیر لگا دو تو میں اسے آسان سمجھتا، جتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی کہ میں نے قرآن کو اس طرح ایک کتابی شکل دینی ہے، اس میں غلطی نہ ہو جائے، آنے والے لوگوں کے لیے میں کوئی بری بات نہ چھوڑ جاؤں۔ یہ معاملہ شروع ہوا، 1.25 سال گزر گیا، قرآن مکمل ہوا، حضرت زید پڑھتے ہیں اور آخر تک پڑھ کے جاتے ہیں، ایک جگہ آ کے ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ 2 آیتیں ایسی تھی جو حضرت زید کے ذہن میں تھی لیکن کوئی ان آیتوں کو سنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب زید کیا کرتے ہیں کہ پہلے مہاجرین کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، کسی سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ وہ ان آیات کے متعلق گواہی دے سکتا، پھر انصار کے گھروں کو کھٹکھٹاتے ہیں، تو ایک انصاری صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور تھکے ہوئے جس طرح انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کہا خزیمہ اللہ کے نبی سے اگر آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں تو مجھے بتاؤ، میں تھک چکا ہوں۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے سنی ہے۔ اب اگلی شرط یہ تھی کہ 2 گواہیاں ہونی چاہیے۔ اللہ بڑے عظیم ہیں، یدبر الامر، ہر چیز کی تدبیر بڑی احسن کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر پہلے سے ہو چکی تھی۔
ہوا یہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدنا تھا، منڈی گئے، آپ نے اونٹ خریدا، اور جس سے خریدا وہ یہودی تھا۔ آپ نے اسے کہا میرے ساتھ چلو، میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ شہر کی طرف آگئے۔ ایک دوسرے یہودی نے دیکھا کہ ایک میرا یہودی ہم مذہب نبی کریم کے پیچھے جا رہا ہے، بھاگ کے جا کے کہنے لگا خیر تو ہے؟ کہنے لگا فکر نہ کرو، میں صرف اونٹ بیچا ہے، اس کے پیسے لینے جا رہا ہوں۔ یہ اتنے کمینے لوگ ہیں، اتنی منفی سوچ ان کی ہوتی ہے، فوراً کہنے لگا جب تیرا اور نبی کریم کا نام لے کے کہنے لگا ان کا سودا ہوا تھا، کوئی گواہ تو نہیں تھا، کوئی بندہ تو پاس نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر کام بن گیا، تو کہ مجھ سے چھین کے لے جا رہے ہیں، منڈی میں تماشا لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے فوراً اس کی بات کو مان کے زور سے آواز دے کے کہا ہے محمد میرا اونٹ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے تجھ سے خریدا ہے، پیسے دینے جا رہا ہوں۔ کہا مجھ سے تو چھین کے لے جا رہے ہیں آپ۔ جب آوازیں اونچی ہو جائیں تو منڈی بھی ہو اور وہ پوری پیک پہ ہو تو لوگ فوراً جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، تکرار ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے خریدا ہے، پیسے دینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر خریدا ہے تو گواہ لاؤ۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ جو واقعتاً اگر دنیاوی وسائل کو دیکھا جائے تو نہیں پوری ہو سکتی تھی۔ یہاں اللہ نے ایک بڑا عجیب معاملہ کیا۔ اسی مجلس کے اندر حضرت خزیمہ بھی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے سارا واقعہ دیکھا تو واقعہ دیکھنے کے بعد ان کی بات سمجھ میں آ گئی، فوراً آگے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ نے تجھ سے اتنے میں خریدی تھی۔ اب وہ جو اس کا ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں، وہ خود ذلیل ہو گیا۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی کریم نے اتنی خریدی۔ بات ختم ہو گئی، وہ آگے چل پڑے پیسے دینے کے لیے۔ حضرت خزیمہ نبی کریم کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تو نبی کریم نے ان سے پوچھا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ، تم میرے ساتھ موجود تھے نہیں تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہنے لگا واہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی باتیں جنت جہنم قبر اور عذاب ثواب ساری باتیں سنتے ہیں، ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ میں اللہ کی قسم پھر کہا کہ کہتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا، بے شک میں نہیں تھا، لیکن مجھے پورا یقین اور ایمان ہے کہ آپ نے ان سے خریدا تھا، یہ غلط کہہ رہا ہے، آپ سچے۔ تو نبی کریم نے خوش ہو کے کہا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ یہ دراصل وہ مقدمہ، وہ پیش بندی تھی قرآن کی تکمیل کی۔ وہ 2 آیات سورۃ توبہ کی آخری تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضرت زید سجدے میں گر گئے، اللہ تیرا شکر ہے قرآن مکمل ہو گیا۔ تو یہ قرآن پھر ایک صندوق کے اندر مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس کے بعد اگر کسی کو کنفیوژن ہوتی تو وہ اس قرآن سے آ کے استفادہ کر لیتا۔ سیدنا ابو بکر کا دور گزر گیا، سیدنا عمر کے 9 سال بھی اسی طرح گزر رہے۔ سیدنا عثمان کا دور جب آیا، سیدنا عمر کو شہید کر دیا گیا، سیدنا عثمان خلیفہ بنے۔ چونکہ آپ خود حافظ قرآن تھے اس لیے آپ نے ضرورت محسوس نہ فرمائی، اور یہ قرآن ہماری ماں حفصہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آرمینیا، یہ آپ سائپرس کے ارد گرد سمجھ لیں، اس جگہ پہ مسلمانوں کا لشکر تھا جس کے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے یہاں پہ قاری نے قرآن پڑھا تو لوگوں نے اسے ٹوکا، وہ نہ اسی طرح پڑھتا رہا، تو جب نماز ختم ہوئی تو کلیش شروع ہو گیا۔
یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی. حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ چلا, انہوں نے فوراً آ کے چھڑایا, کہا امیر المومنین کے پاس جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. جب مدینہ منورہ میں یہ لوگ واپس آئے اپنا معرکہ مکمل کر کے, تو سب لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے. حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کے پاس جا کے کہنے لگے, امیر المومنین امت کی خبر لیجئے, اگر یہ اس طرح مختلف قراتوں پہ لڑ پڑے تو مشکل بن جائے گی. کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس فتنے سے بچانے کے لیے ایک قرات پہ جمع کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ اپنی مجلس مشاورت بلائی, تو بات سامنے آئی. نبی کریم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ قریش کی زبان, مکے کی زبان میں نازل ہوا تھا, اور ان کا جو آپس میں اختلاف تھا وہ صرف الفاظ کی ادائیگی میں تھا. جس طرح آپ دیکھیں نا, لاہور کے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں, گجرانوالا کے اس کو کریں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی, اس کے سربراہ بھی یہی حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا. ان میں 3 قریش کے تھے اور 3 اہل مدینہ میں سے, اور کہا جہاں تمہارا اختلاف ہوگا وہ بات میرے پاس لانی ہے, آپس میں نہیں الجھنا. تو قریش کی زبان میں آج جو ہمارے پاس قرآن ہے, یہ قریش کی زبان میں ان کے لہجے میں لکھا گیا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لہجے میں اتارا تھا. اب انہوں نے ایک نہیں, اس کی کئی کاپیاں بنائی. حضرت زید لکھنے والے تھے, اور یہ بکرے کے پیٹ کے ارد گرد جو جھلی ہوتی ہے چربی کی, اس کو پروسیس کر کے بنایا گیا اور اس پہ لکھا گیا. اور میرے عزیز بھائیوں, عجیب بات میں آپ کو یہ عرض کروں, وہ جو 5 یا 7 قرآن تھے نا, ان میں 3 آج بھی دنیا میں موجود ہیں. ان میں ایک استنبول کے اندر ایک میوزیم ہے, توپ کاپی سرائے, اس کے اندر وہ قرآن پڑا ہوا ہے. اس کے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس پہ خون کے دبے ہیں. ترکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو سیدنا عثمان کے ہاتھ میں تھا, اور یہ جو خون کے دبے ہیں سیدنا عثمان کے ہیں. میں نے اس قرآن کی کاپی جو ہے مکہ مکرمہ میں دیکھی ہے, جو طائف روڈ پہ نوادرات کعبہ کی ایک میوزیم بنایا گیا ہے, وہاں اس قرآن کی کاپی پڑی ہوئی ہے. دوسرا قرآن یہ تاشقند میں ہے. روس اس کے متعلق جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ یہ دمشق سے لایا گیا, جو سیدنا معاویہ کو بھیجا گیا تھا. تیمور لنگ نے جب دمشق پہ حملہ کیا تو وہاں جو بہت سی چیزیں لوٹی, ان میں ایک قرآن یہ بھی تھا. یہ وہاں سے قرآن لے کے روس آئے, اور یہ عرصہ ہائے دراز تک سینٹ پیٹر برگ, جسے اب لیلن گراڈ کہتے ہیں, ماسکو میں جو سفید محل ہے صدارتی, اس کے میوزیم کے اندر یہ پڑا رہا. جب زار ثانی کو قتل کر کے کمیونسٹ آئے تو اس وقت ایک مسلمان جرنیل تھا, علی اکبر تولچی باشی. اس نے اس قرآن کو اٹھایا, اس نے کہا یہ جاہل, یہ ملحد لوگ ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, یہ قرآن کو ضائع کر دیں گے. اس نے وہاں سے اٹھایا, ماسکو اسٹیشن پہ جا کے اس نے وہاں سے ایک انجن لیا, اور اس پہ فوجی مسلمان بٹھا کے کہا بھگا کے لے جاؤ, جہاں تک ترکستان لے جاؤ اسے. وہ وہاں سے اس قرآن کو بھگا کے اس وقت سمرقند لے آئے. لیکن بدقسمتی سے یہ سارا علاقہ روس کے زیر نگی آ گیا. تو ان لوگوں نے اس قرآن کو چھیڑا نہیں, بلکہ اسے تاشقند کے میوزیم کے اندر رکھ دیا. جب ہمارے ایک صدر ایوب خان معاہدہ تاشقند کے لیے گئے تھے, اس وقت روس کے وزیر اعظم کا نام تھا برزنیف, صدر تھا یا وزیر اعظم مجھے یہ یاد نہیں رہا. برزنیف نے جو صدر ایوب کو تحفہ دیا تھا وہ اس قرآن کی کاپی تھی. اگر آپ اس کاپی کو دیکھنا چاہیں تو یہاں جناح گارڈن کی لائبریری جو قرآن محل ہے, وہاں 1 میٹر کی تختی پہ یہ ایک شوکیس کے اندر پڑا ہوا ہے جو اس قرآن کی کاپی ہے. تیسرا قرآن انڈیا آفس لائبریری میں پڑا ہوا ہے, اس پہ بعض مغل بادشاہوں کی مہریں ہیں. اس میں
ایک مغل بادشاہ نے فارسی میں یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی تصدیق کی تھی کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس حضرت عثمان کے قرآنوں میں سے ایک قرآن ہے۔ اب اگر اوریجنل قرآن وہ دیکھیں گے آپ تینوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا رسم الخط بھی ایک ہے، اور یہ جس پروسیس کر کے جس چربی کے اوپر کاغذ بنا کے لکھے گئے ہیں وہ کاغذ بھی ایک ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ وہ قرآن اس میں اعراب تو نہیں ہے لیکن الفاظ تو ہیں۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں پڑھا ہوا قرآن اور اس قرآن کا موازنہ کر لیں، آپ کو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ملے گا۔ یہاں میں عرض کر دوں ایک اور، آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں تھک گئے تو ختم کر دیتے ہیں۔ مامون الرشید یہ اپنے زمانے میں ایک علمی مجلس منعقد کیا کرتا تھا، اس میں مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا جاتا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے متعلق دعوت دے اور آپس میں موازنہ ہو اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا، وہ ایک یہودی عالم کی حیثیت سے آیا اور اس کی گفتگو بھی اتنی پیاری تھی۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کی تو خلیفہ مامون بار بار کہے، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا ذہن، اتنی پیاری گفتگو اور حق سے دور ہے، یعنی یہ بڑبڑاتا رہا۔ بالآخر یہ مجلس ختم ہو گئی۔ اگلا سال ہوا تو وہ نوجوان پھر آیا۔ اب جب آیا تو اس وقت وہ یہودی نہیں تھا، وہ ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے آیا تھا۔ جب مامون کو ملا تو وہ بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں آپ سے سننا، صرف یہ بتاؤ تمہارے مسلمان ہونے کا واقعہ کیا ہے، کیوں مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا میں نے سب کی گفتگو سنی، اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی دوسرے کی مذہب کی بات نہیں سنی تھی اور نہ کبھی پڑھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ انہیں بڑا یہ اپنا گمان ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا قرآن میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے کہا کوئی اگریمنٹ دیا ہوا ہے تو دو مجھے بھی، کہ میں نے کہا ہے تمہیں لکھ کے دیا ہے تم میرے بیٹے ہو یا تم میرے محبوب ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس نے پھر اپنی بات سنائی، کہنے لگا جب میں نے یہاں سے گفتگو سنی اور قرآن کے متعلق بہت سے دعوے سنے تو میں گیا، میں ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا، میرا خط بھی بڑا پیارا تھا، میں نے گھر جا کے تورات لی اور اسے لکھنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں کچھ باتیں چھوڑتا گیا، کچھ لکھتا گیا، کچھ یہاں سے ادھر مکس کرتا گیا، یہ سارا کچھ کیا میں نے۔ جب کر کے سارا کچھ میں نے اس کے مختلف علماء کی طرف بھیجے، ہر طرف سے مجھے مبارکباد کے خطوط آ گئے کہ تم نے تورات کی بڑی خدمت کی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے تو تورات کی تحریف کی ہے، یہ کہتے ہیں تو نے تورات کی خدمت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ کتاب صحیح نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے انجیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا، انجیل میں بھی یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا عیسائی علماء نے۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن کے ساتھ یہی کیا۔ کہتا ہے جب مسلمان علماء کے پاس بھیجا تو کوئی ایک بھی قرآن ایسا نہیں تھا جو مجھے واپس نہ آیا ہو۔ انہوں نے غلطیوں کے نشان لگا کے بتایا یہ لفظ یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، یہ لفظ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، یہاں یہ لفظ آپ نے ایڈ کیا ہے، یہاں یعلمون نہیں تعلمون ہے، یہاں یاقلون نہیں تاقلون ہے۔ ایک ایک لفظ کی نشاندہی کر کے جب واپس میرے پاس آیا تو میں سمجھ گیا اگر اس وقت دنیا میں کوئی سچی اور صحیح کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیو اسی طرح وہ میونخ یونیورسٹی کی بات آپ کو بتائی تھی، جب انہوں نے انجیل کا آپس میں کمپیریزن کیا، موازنہ کیا تو 2 لاکھ الفاظ کا فرق پایا، پھر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔
پھر انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا کیا، اپنے 300 نسخے اکٹھے صرف ہو سکے، قرآن مختلف صدیوں کے 42,000 نسخے اکٹھے کیے مختلف ممالک سے، وہ ہاتھوں کے لکھے ہوئے بھی تھے، اور جب اس کی رپورٹ آئی وہ بعد میں وہ یہ جو برطانیہ کے ساتھ جنگ تھی ان کے بمباری کی وجہ سے وہ لائبریری تباہ ہو گئی، لیکن اس کا جو ڈائریکٹر پراکشل تھا اس نے جو اپنی رپورٹ لکھی تھی وہ یہ تھی، ہم نے 42,000 قرآن کے نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا، ہمیں ان سارے قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جو ایک قرآن میں موجود ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اور کہتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کاتب کی غلطی سے بسم اللہ 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 2 دفعہ لکھ گیا، یا کاتب کی غلطی سے کہیں کوئی لفظ کی ادائیگی کم یا زیادہ ہو گئی ہو، لیکن یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک آیت ایک قرآن میں ہو اور دوسرے 41,999 قرآن میں وہ آیت نہ ہو، ایسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت قاری صاحب نے اس کی عظمت کے متعلق، اس کو پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں۔ یہاں میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس قرآن کو جلایا گیا، اور اب فرانس کے اندر یہ ہوا کہ جس طرح فٹ بال کو ٹھوکریں ماری جاتی ہے اس طرح ہوا۔ میرے بھائیو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مثبت بات اور دوسری منفی بات جو ہمارے سوچنے کی ہے۔ جو مثبت ہے یہ ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کسی محلے میں کوئی خوبصورت نوجوان ہو نا، دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی علم والا ہے تو اس کے علم کی وجہ سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی طاقتور ہے، باڈی بلڈر ہے، ویٹ لفٹر ہے، تو اس فن کی وجہ سے عزت کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عزت کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں، یہ ایک فطرتی بات ہے، جو اچھی چیز ہے اس سے حسد ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ دوسری صحیفوں میں، اس لیے چونکہ قرآن محفوظ ترین کتاب ہے، اس لیے وہ اس سے حسد کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں سارا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے کسی پاگل کتے کو دیکھا ہوگا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، چاند کی روشنی کو دیکھ کے بھونکتا ہے، تو اس سے چاند کی روشنی پر فرق نہیں پڑتا، سورج کی تمازت تو ختم نہیں ہوتی، وہ خود ہی کھپ کھپ کے جو ہے خود خاموش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیو جو میرے اور آپ کے سوچنے کی ہے، یہود کی مساجد برباد کیوں ہوئی تھی؟ ان کا قتل عام کیوں ہوا تھا؟ ان کی کتاب کی بے حرمتی کیوں کی گئی تھی؟ جبکہ اس وقت کے وہ مسلمان تھے، اور بے حرمتی کرنے والے بخت نصر یا دوسرے وہ کافر تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بدعملی انتہا تک پھیل گئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی کریم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، عمہم اللہ بعذاب من عندہ، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لے گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان چاروں طرف مختلف مصیبتوں میں گر چکے ہیں، کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، اگر ہمیں کوئی چیز اس بھنور سے، اس طوفانی سمندر سے، اس دنیا کے فتنوں سے نکال سکتی ہے تو پھر صرف ایک چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔
آج ہماری ذلت کا سبب۔ میرے بھائیوں، مصر حالانکہ وہ اتنے باعمل لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے آپ دیکھیں گے جو بڑے ڈیسنٹ لڑکے پینٹوں شرٹوں کوٹوں میں ٹائیوں میں قرآن کے مقابلے کرتے نظر آئیں گے، اور یہاں جہاں بھی مقابلہ ہوتا ہے گانے کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے حکمرانوں سے لے کر ایک عام آدمی تک، میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جو بچے مختلف کلاسوں سے فارغ ہوتے ہیں، میٹرک سے، ایف اے سے، بی اے سے، ہم ان کا ایک کورس بناتے ہیں، 1 یا 1.5 مہینہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد کروا دی، کچھ کا ایسی جس میں دنیا آخرت کے متعلق تصورات کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ پڑھا دیا، احادیث کچھ یاد کروا دی، دعائیں اذکار نماز یاد کروا دی۔ میں نے بہت سے 95% گریجویٹ بچوں کو دیکھا ہے قل هو اللہ کے علاوہ نہیں آتا، قل هو اللہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں آتی۔ وہ بچے جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں آج سے 3.5 سال پہلے ہمارے ملک کا سب سے بڑا بارٹ لا جو عدالت میں گھنٹوں بول لیتا ہے، اس وقت بھی قل هو اللہ پڑھتا ہوا بھول گیا تھا۔ آج سے 6 ماہ پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا۔ اللہ اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ ہی کھینچ لیتا ہے جو شخص عملی زندگی میں نہیں آتا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ممالک وہ ہیں جو ہم ترقی پسندی جسے کہتے ہیں، کہ ان کی خواتین جینز پہنے ہوئے بغیر پردے کے سر، لیکن ایک بات ہے، حج، عمرہ اور قرآن کی تلاوت ایسے ہے جیسے ان میں رچی ہوئی۔ ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جس قرآن کو 1442 آج آ گیا ہے، اب تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک شوشے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، پھر اللہ ہم سے پوچھے گا نا اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب میں اور آپ سوچ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔